بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، اس بات کو سن لو، سمجھ لو کہ اللہ نے تم پر حج کی جو عبادت ہے اسے فرض قرار دے دیا ہے۔ فحجوا، پس تمہیں چاہیے کہ اس کے گھر کا حج کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اکثر لوگ اس شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ حج فرض ہے کہ نہیں، مجھے حج کرنا چاہیے کہ نہیں، پتہ نہیں حج کرنے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں جن پہ میں پورا اترتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں علماء امت پر، انہوں نے کتاب و سنت سے اخذ کر کے، محنت کر کے، عرق گیری کر کے کچھ علامات، کچھ نشانیاں، کچھ شرائط امت کے سامنے رکھی ہیں۔ جو اس پہ پورا اترتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ علماء امت نے مردوں کے لیے 5 شرائط کا ذکر کیا ہے، جو ان شرائط پہ پورا اترتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا مسلمان ہونا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص مسلمان نہیں اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا بالغ ہونا۔ جب تک کوئی بالغ نہیں ہوتا بچہ، اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ صحابہ جب یہ سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم انہیں احرام بھی پہناتے ہیں، سارے ارکان بھی پورے کراتے ہیں، تو کیا ان کا حج نہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا حج ہوگا، لیکن اس کا ثواب اس بچے کے یا ان بچوں کے والدین کو ملے گا۔ ہاں، جب وہ بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے گا تو اسے اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ تیسری بات ارشاد فرمائی عقل کا ہونا۔ جو مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، ہوش میں نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا رفع قلم عن الثلاث، رفع قلم عن الثلاث۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، جو مرفوع القلم ہیں، اور ان میں ایک کون ہے؟ جو مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی، وہ کوئی بھی حرکت کر جائے، کوئی بھی عمل کر جائے، وہ مرفوع القلم ہے، اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے چوتھا کون ہے؟ غلام ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ غلام جو اپنی غلامی کے دوران حج کرے گا وہ اس کا نفلی حج ہوگا۔ اگر مرنے سے پہلے اسے آزادی نصیب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنا فرض حج ادا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری 5ویں ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صاحب استطاعت ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرض کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ کس کے لیے ہے؟ جس کو استطاعت ہو۔ جن کو استطاعت نہیں تو اس کے لیے نہیں، یعنی مال و زر اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یمن کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اسلام سے پہلے اپنے گھروں سے نکلتے تھے خالی، کچھ نہیں لیتے تھے، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کوئی ریال درہم نہیں، اور کیا کہتے تھے؟ نحن متوکلون، ہمارا اپنے رب کے اوپر توکل ہے، ہم توکل کرتے ہوئے اس عظیم الشان عبادت کو ادا کریں گے۔ اور پھر لوگوں سے رستے سے مانگتے ہوئے جاتے تھے۔ اللہ کو یہ ان کی بات قطعی پسند نہ آئی۔ جب اسلام آیا، قرآن نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے حج کے متعلق جب آیات کو نازل کیا تو یہ بھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور سنو جب حج کے لیے نکلتے ہو تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیا کرو۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو، کھانے کا سامان لے لو، ضرورت کی چیزیں لے لو، ریال و درہم لے لو۔ ہاں رستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، ختم ہو جائے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اپنے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اس وقت دعا کریں گے یا اللہ جو میرے بس میں تھا، جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، لیکن اب تو جانتا ہے میرے دل کا حال، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ پہ پھر بھروسہ کیجئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے ایک اور ضروری چیز ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی 5 چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز اضافی ہے۔ اب ایک عورت ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عقل مند بھی ہے، وہ صاحب استطاعت بھی ہے، کیا اس پہ حج فرض ہے؟ نہیں۔
حج نہیں کر سکتے۔ ایک چھٹی شرط بھی ہے اور وہ ہے محرم کی، اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر حج پر نہ جائے۔ صحابہ اس بات کو سنتے ہیں، اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی تو کل حج پہ جا چکی ہے، وہ جو قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ، اور میں اس لیے نہیں گیا کہ فلاں فلاں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اذهب فاحجج مع امراتک، تو جہاد پہ نہیں جا سکتا، فوراً روانہ ہو جا اور اپنی بیوی کو جا کے حج کروا۔ اور زمانہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں میں سے بہتر زمانہ ہے۔ اور لوگ کون تھے؟ ان کا جو بھی عمل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت دی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ان کا جو بھی عمل ہے میری رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی بیوی کو جا کے حج کراؤ۔ تو یہ کچھ شرائط تھیں، اگر کوئی شخص ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو اس کے لیے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی